अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 43 में फ़ेल मुदारे की जो मंसूब और मजज़ूम इन दोनों लिहाज से हम प्रैक्टिस करेंगे। दोनों ऐसे हरूफ आएंगे जो हरूफ नासिबा भी होंगे, हरूफ जाज़िमा भी, और उनमें फ़र्क और उनकी प्रैक्टिस इंशाअल्लाह आज हम करेंगे, ताकि आज ये टॉपिक हमारा इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह मैं स्टार्ट करूंगी। जैसा कि इसम की रावी हालतें आपको पता ही हैं कि उसमें जो रफ़ा हालत होती है उस पे आपको मुफ़रद में आपको क्लियर पेश नज़र आती है, या फिर अलिफ नून और वाव नून नज़र आता है। अलिफ नून मुसन्ना के लिए और वाव नून जमा के लिए। इसी तरह नस्ब में आपको क्लियर दो ज़बर नज़र आती हैं, चाहे दो ज़बर हो चाहे एक ज़बर हो। और जो मुसन्ना है उसमें भी या नून, और जो जमा है उसमें भी या नून, लेकिन आवाज़ से इनमें फ़र्क है। और जर की हालत में ये दो जेर या एक जेर, मतलब जेर में होता है ये कसरा के साथ, और जो मुसन्ना और जमा दोनों में आखिर में या और नून दो हरूफ आते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि ये कब कौन सी इसकी एराबी हालत है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो नस्ब और जर में देखें ये बिल्कुल एक जैसे हैं। मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुसन्ना में, और जमा में मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ईना की साउंड दोनों में है। लेकिन अब आप माशाल्लाह इस काबिल हैं कि आप पहचान कर सकती हैं कि कब किस मौके पे ये नस्ब में है और कब किस मौके पे ये हालत जर में है। ठीक। इसी तरह हम जो फेल हमने सीखा है, फेल के पिछले जब हमने भी लेक्चर्स, कुछ 2-3 लेक्चर्स हमारे थे, उसमें हमने देखा है कि जो फेल है वो नस्ब में भी जाता है या फिर जज़म में जाता है। और उसके पहले मैं वो सीगे दूंगी फेल मुदारे के, वो सीगे जिनके जिनके सीगों में आपको क्लियर हरकत नजर आएंगी। क्लियर हरकत से आपको पता चल जाएगा कि कब वो रफा है, कब वो नस्ब और कब वो जज़म में है। जैसे कि जो अगर मरफू जो इसकी गर्दान है वो आपको क्लियर पेश के साथ नजर आ रही है। इन सीगों में आपको क्लियर देखें पेश नजर आ रहा है। इसी तरह नस्ब के इन्हीं सीगों में आपको क्लियर जबर नजर आ जाएगी, और जज़म के सीगों में यही सीगे हैं, और अगर वो मजजूम है तो आपको क्लियर जज़म नजर आएगी। तो ये इस तरह से आपको जो है मरफू में आपको पेश और मंसूब में आपको जबर, और जबकि मजजूम में आपको क्लियर जज़म नजर आएगी। ये जो ई लिखा हुआ आ रहा है ये इसका ई था सबजंक्टिव ये नीचे आ गया। अच्छा, बहरहाल तो ये तो वो सीगे थे जिनमें आपको क्लियर आप हरकत से आप फौरन गेस कर लेंगी कि कब फेल मुदारे रफा है, कब नसब है, कब जज़म है, यानी मजजूम है। तो मसला कहाँ होना है, जहां पे अब जो अगले सीगे आएंगे, अब जो ये जो बाकी के सीगे हैं इसमें यहाँ पर आपको हरकत नहीं नजर आएंगी। जिस तरीके से वो जो इस्म के अंदर जब मुसन्ना और जमा के सीगे आते थे तो वहां पे आपने हुरूफ से पहचाना था कि कब वो नस्ब में है और कब वो जर में है, और उसकी आवाज से पहचाना था। तो यहाँ पर क्या होगा फेल के अंदर, कि जो रफा हालत है वो उसकी ओरिजिनल हालत है, उसमें आपको क्लियर नून नजर आएगा आखिर में। इन सब सीगों में आप देखें कि आपको क्लियर नून नजर आ रहा है। जब आपको नून नजर आएगा तो इट मींस कि ये मरफू है, फेल मुदारे मरफू उसकी ओरिजिनल हालत। ठीक। और इसी तरह जब ये सीगे बन जाएंगे नसब या जज़म में, मंसूब और मजजूम होंगे, तो देखें बिल्कुल देखने में एक जैसे लग रहे हैं। यफ आलू, कोई इनमें चेंज नहीं है। लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि कब ये नसब है और कब ये जज़म, यही आज इंशाल्लाह, वैसे तो पिछले लेक्चर्स में बहुत प्रैक्टिस होती रही है, आज मजीद जो है वो स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस होगी, ताकि ये टॉपिक को वाइंड अप किया जाए। इसी तरह जो अंतुम के सीगे हैं बिल्कुल देखें एक जैसे हैं, मुसन्ना के सीगे एक जैसे, और हाजिर में मुसन्ना के सीगे एक जैसे, और जो है मुअन्नस हाजिर का सीगा ये बिल्कुल एक जैसे देखने में नजर आ रहे हैं। इनमें हुआ क्या है कि इनका जो नून था वो ड्रॉप हो चुका है, इनका नून लिखने में मौजूद नहीं है। आपको रिटन फॉर्म में नून नजर नहीं आएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रफा कम अज कम नहीं है। अब या तो ये नसब में है या फिर जज़म में है, और कब किस हर्फ की वजह से ये तब्दील हुआ है वो सारी स्टडी हो चुकी हुई है, आज सिर्फ उसकी प्रैक्टिस होगी। तो चलें लेट्स स्टार्ट। हरूफ नासिब, हरूफ नासिबा जो है वो कौन से हैं? वो सिर्फ 3 थे। इज़न मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुरान पाक में उसका इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं हरूफ वो है 3।
کم اس لیے کیے، اسی لیے ایزن نہیں لکھا کہ تاکہ کم سے کم ہوں گے تو وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ حروف ناصبہ 3 ہیں، ان لن کئی. ٹھیک، اس کے علاوہ میں آپ کو نشانیاں بھی کچھ بتاؤں گی. حروف جازمہ دیکھتے ہیں. حروف جازمہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی بھی نہیں ہے، 5 حروف ہیں، یہ 3 ہے تو وہ 5 ہیں، تو یہ ہو گئے تھے ٹوٹل حروف جازمہ. اچھا، اب ہم ان کی پریکٹس میں کرتے ہیں. جو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی جو مجھ سے جو مکس ہو جاتے تھے، تو میں نے ان کو کیا نشانیاں رکھی تھی ذہن میں رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں صرف وہ نشانیاں بتاؤں گی، آپ لوگ اپنے طور پہ اپنے انداز میں جس طرح آپ کو آسان لگے آپ اپنے لیے بھی کوئی نشانیاں رکھ سکتی ہیں کہ آپ کو حرف جو ہے وہ مکس نہ ہو جائیں، یعنی حروف ناصب کو آپ جازم نہ بنا دیں اور جازم کو آپ ناصب نہ بنا دیں. ٹھیک، تو اس کے لیے آپ کو جو آسان لگے آپ وہ کر لیں. جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا طریقہ میں آپ کو وہ بتاتی ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم حروف ناصب میں ان لن اور حروف جازم میں لم اور لما، یہ 4 ادھر سے بھی 2 اور ادھر سے بھی 2 ان کو لیتے ہیں. اچھا، میں نے تھوڑا سا کلر بھی کر دیا. اب میں نے کیسے یاد رکھا تھا کیونکہ مجھ سے مکس ہو جاتا تھا. میں نے یاد رکھا تھا کہ ان اور لن دیکھیں دونوں میں یہ جو نون آ رہا ہے اور ناصب کے اندر جو جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر مشترک حرف کون سا ہے؟ نون. نون ہے ان کے اندر جو کہ مشترک ہے. تو یہاں سے پھر میں نے ذہن میں رکھا تھا کہ اچھا ان میں نون آ رہا ہے تو اس کا مطلب منصوب ناصب، یہ حرف ناصب ہے، اس میں نون آ رہا ہے. تو یہ میرا صرف ایک یاد کرنے کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، آپ کو آسان لگے آپ وہ بھی کر سکتی ہیں. اسی طرح نون میں ناصب، نون مطلب ایک سیم آ رہا ہے نا، اس وجہ سے. جازم میں دیکھیں تو یہاں پہ میم ہے جو کہ اس کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ سیم ہے، ایک جیسے ان کے حروف ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر مجھے یہ جو ہے نا وہ سیم رکھا. لما میں بھی دیکھیں میم ہے تو جازم، یہاں پہ دیکھیں نون کا کوئی لنک نہیں ہے. لم میں دیکھیں کوئی بھی حرف نون نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی وہ مکس ہونے لگ جائے کہ کیسے ہوگا. تو یہ صرف ایک نشانی کے طور پہ کہ جب لم آئے گا تو میں ذہن میں رکھ لوں گی اچھا میم آ رہا ہے جازم، لما آ رہا ہے تو اس میں بھی میم ہے، یہ بھی جازم، تو یہاں سے یہ حرف جازم ہوگا. تو اس کا مطلب ہی جو اس کے بعد فعل آئے گا وہ مجزوم ہوگا، منصوب نہیں. اسی طرح ان اور لن میں یہ تو ویسے بھی پڑھنے میں بھی ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو ان میں بھی نون آ رہا ہے مطلب ناصب. ٹھیک ہے، تو یہ حرف ناصب ہے اور جو فعل اس کے بعد آئے گا وہ منصوب ہوگا. تو یہ ان کی نشانی ہو گئی. اس طرح ہمارے یہ 4 حروف ہو گئے کلیئر. اب ہم رہ گیا پہلے حروف ناصبہ کا، کیونکہ ایک ہی رہ گیا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کئی کو. کئی تو بہت آسان ہے. کئی کی دیکھیے ٹوٹل 10 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے 4 بار جو ہے نا وہ کئی اکیلا آیا ہے. تو اس میں آپ کو کلیئر زبر نظر آئے گی. آپ یہ چاروں دیکھیں ان میں آپ کو کلیئر زبر نظر آ رہی ہے، جس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ رفع ہوگا یہ جزم ہوگا. کلیئر جب آپ کو زبر نظر آ گئی پھر تو مسئلہ ہی نہیں نا، پھر تو آپ کو فوراً کہہ دیں گے کہ یہ حرف ناصب ہے اور یہ فعل جو ہے یہ منصوب ہے، کیونکہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ہوتا ہے جمع کے صیغوں میں. آگے چلتے ہیں. جو 6 بار جو استعمال ہوا ہے اس میں سے بھی 4 بار تو آپ کو کلیئر زبر نظر آ رہی ہے. دیکھیں کلیئر آپ کو 4 بار زبر نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یاد نہ رکھ سکیں، بالکل یاد ہوگی. جب آپ کو کلیئر زبر نظر آ گئی تو اٹ مینس کہ یہ منصوب فعل ہے اور جو حرف ہے وہ ناصب ہے. البتہ یہ صرف 2 آیتیں ہیں جس میں یہ 2 بار یہ جو ہے اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، تو ان کو آپ اسی طرح ایز اٹ از یاد کر لیں، بس ذہن میں رکھ لیں کسی طرح. ٹھیک، 2 ہی تو صرف آتے ہیں پورے قرآن پاک میں، تو اس لیے اس کو تو میرے خیال سے یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی مشکل لگے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے کئی بھی کمپلیٹ ہو گیا نشانی کے طور پہ کہ ہم نے کیسے ان حروف کو یاد رکھنا ہے. اب رہ گئے باقی کے. میں اب اگلی سلائیڈ میں آپ کو لام امر اور لام نہیں کی بتاتی ہوں. اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ہنسی آئے، کیونکہ یہ صرف میں اپنے یاد رکھنے کی بتا رہی ہوں، صرف یاد رکھنے کے لیے میں مکس نہ ہو جائے تو میں یاد رکھتی تھی. کیسے یاد رکھتی تھی؟ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں لام امر کو. تو لام امر کے لیے پھر میں نے ایک شعر بنایا. ارشاد ہے فا و ثم کے جڑ جانے سے یہ خود بھی ہو جاتا ہے مجزوم، اور اپنے بعد آنے والے فعل کو بھی کر دیتا ہے مجزوم. یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں
کہ یہ کوئی عربی قاعدہ نہیں ہے, یہ صرف یاد رکھنے کی ایک میں نے نشانی رکھی تھی, یہ میری ایک اپنی پرسنل تھی یاد رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا ہے, میں نے نشانی کیا رکھی تھی کہ اس لام کے اوپر خود بھی جزم نظر آ جائے گی نا, جزم آپ کو کلیئر نظر آ جائے گی, فا کے ساتھ, واؤ کے ساتھ یا سما کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور آپ کو جزم نظر آ جائے گی, تو یہ کلو مل جائے گا آپ کو کہ یہ خود بھی جزم میں ہے اور یہ فعل کو بھی مجزوم کرتا ہے. یہ کوئی عربی قاعدہ نہیں ہے کہ یہ جڑنے کی وجہ سے ہی اس نے مجزوم کیا ہے, ایسا آپ نے نہیں سوچنا. یہ نہ آپ کسی کو جا کے بتائیں گے, سکھائیں یا بتائیں کہ یہ اس وجہ سے لام امر مجزوم کرتا ہے کیونکہ یہ فا لام, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ صرف میں نشانی ایک یاد رکھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے ایسے یاد رکھا تھا کہ یہ اس لام کے اوپر, تاکہ یہ لام تعلیل سے مکس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ یہ خود بھی جزم میں ہوگا, ٹھیک ہے, خود اس کے اوپر آپ کو جزم چھوٹی سی نظر آئے گی, تو وہاں سے آپ کو ایک کلو ملے گا, ایک نشانی ملے گی کہ اچھا یہ جزم نظر آ گئی نا, اٹ مینس کہ اب جو فیل ہوگا وہ بھی مجزوم ہوگا, وہ منصوب نہیں ہوگا. بس یہ بھی مکس نہیں ہوگا آپ سے کہ منصوب نہیں ہوگا یہ فیل, یہ مجزوم ہوگا, آپ کو جزم نظر آ جائے گی. کلیئر, ٹھیک. تو ایک بار پھر کہ یہ صرف یاد رکھنے کی ایک نشانی ہے, کوئی عربی قاعدہ نہیں ہے, یہ آپ نے کوئی وہ نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے. یہ میں صرف آپ کو نشانیاں آپ کی ہیلپ کے لیے دے رہی ہوں. اچھا, لام امر ہو گیا. اب چلتے ہیں لا نہیں کی طرف. اب دیکھیں لا نہیں, دیکھیں یہاں پہ یفعلوا, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لا کون سا لا ہے؟ لا تو بہت لا نفی بھی ہوتے ہیں, لا نہیں بھی ہوتا ہے, لا نفی للجنس بھی ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم نے یہ 3 لا پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی پھر ایک اور شعر ارشاد ہے, ارشاد ہے کہ ارشاد ہے پتہ نہیں. بہرحال فعل مضارع کے آخر میں نون نہیں تو سمجھ جائیں یہ ہے لا نہیں, ٹھیک. نون نہیں, لا نہیں. تو یہاں سے ایک کلو مل جاتا ہے کہ یہ جو لا ہے, یہ لا پھر نفی کا نہیں ہوگا, یہ لا نہیں ہوگا کیونکہ نون نہیں ہے. نون نہیں تو لا نہیں. تو یہاں سے ایک میں نے ایسے اپنے آپ کو خود سے یاد رکھنے کے لیے میں نے بنایا تھا. تو یہ تو چلو ہو گیا تھوڑی سی نشانیاں, لام امر اور لا نہیں بھی ہمارا ہو گیا. اب رہ گیا بیچارہ ان شرطیہ. اچھا, ان شرطیہ کو میں نے کیسے یاد رکھا تھا؟ ان کا مطلب اف کس کو کہتے ہیں؟ اگر, ٹھیک ہے. ان مطلب اف, تو یہاں سے آپ اس طرح آپ کوئی بھی اور نشانی رکھ سکتی ہیں. ہاں البتہ اگر آپ کو ان اور ان میں تھوڑا سا مکس ہونے لگ جائے, کیونکہ ان جو ہے وہ حرف ناصب ہے, فعل کو نصب میں لے کے منصوب کرتا ہے, جبکہ ان جو ہے یہ فعل کو مجزوم کرتا ہے, تو اس کے اندر مکس نہ ہو تو پھر کیا آپ نشانی رکھ سکتی ہیں کہ دیکھیں ان جو ہے نا وہ آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے, زبر کے ساتھ ہے, تو یہ زبر کے ساتھ ہے, تو آپ یہاں سے نشانی رکھ سکتی ہیں کہ یہ فعل کو منصوب کرتا ہے. اور ان جو ہوگا وہ اس کا اپوزٹ ہوگا, اپوزٹ مطلب مجزوم, کیونکہ فعل میں تو مجرور والا حساب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ ان میں زیر کے ساتھ ہے تو یہ فعل کو مجرور کر دے گا, ایسا نہیں ہے, کیونکہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. تو پھر منصوب کا اپوزٹ ہوتا ہے مجزوم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے, یہ منصوب کرے گا اگر, تو پھر ان جو ہے وہ اس کا اپوزٹ کرے گا, مطلب مجزوم کرے گا. تو یہ صرف نشانیاں ہیں, آپ اپنے طور پہ جس طرح آپ ان حروف کو یاد کرنا چاہیں کر سکتی ہیں, یاد ضرور ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, مکس نہ کر دیجیے گا بس, ٹھیک ہے. چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی پریکٹس کے اوپر. اچھا چلیں جی, اب ہمارے ساتھ سسٹرز کون کون سی ہیں, کون سی سسٹر آئیں گی؟ السلام علیکم, میں آ جاؤں؟ جی جی بالکل آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ شروع میں یہ جو لا ہے یہ نفی ہے یا لا نہیں ہے؟ لائے نہیں. کیسے پتا چلا کہ لا نہیں ہے؟ ابھی تو پڑھا, نون ڈراپ ہوا ہوا اس کا. ٹھیک ہو گیا, نون نہیں, نون نہیں تو اس کا مطلب تو لا نہیں. لائے نہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جی, ٹھیک ہو گیا. تقربا, یہ تھا لفظ تقربانی, بانی. جی ٹھیک ہے. تو یہ کون سا جی, صیغہ ہے پھر؟ مفرد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ, ٹھیک, یعنی 2 کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. جی جی جی. تو یہ پھر فعل, اس کی ڈیٹیل بتائیں. قاف را با اس کا مادہ ہے, فعل ہوں مضارع ہے, مثنیٰ ہے, اور ہوں قربا یقربو فعل مضارع مجزوم, اور فعل قاف را مضارع با. مجزوم میں با اس کا مادہ ہے. جی, فاعل کیا ہے اس میں؟ فائل اس کے اندر ذہن سے نکل گیا. مثنیٰ ہے اور شروع میں تا ہے. مثنیٰ ہے, تا ہے, انتما, انتما, سوری نکل گیا ذہن سے, انتما. انتما. اچھا, هذه الشجرة,
جی یہ کون سا آگے ہی مرکب ہے؟ یہ اگر تو کہیں کہ مرکب اشاری کہنا چاہیے اس کو ہمیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک صحیح ہے. ہے، مرکب اشاری ہاں ہے یہ. اب اس جی مرکب اشاری کی اگر میں پوچھوں کہ اعرابی حالت کیا ہے، تو ہمیں حاضر ہی تو مبنی ہے، تو ہمیں کیسے، کس سے کلو ملے گا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ شجر آتے سے ملے گا. ہاں، مشار مشار الیہ سے الیہ کے ملتے ہیں. بعد، بالکل جی صحیح. مشار اور مشار تو الیہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ منصوب ہے اور مفعول ہے یہ. ویری گڈ، یہ منصوب ہے، اور اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ تقربہ فعل کے لیے مفعول بنے گا. ویری جی گڈ. مفعول بنے گا. جی اب تقربہ فعل اپنے انتما فاعل اور مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب ترجمہ کریں. لفظی ترجمہ کرو. نہیں تم قریب جاؤ نہیں تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. تم دونوں قریب مت جانا، یا مت جاؤ، یا نہ جاؤ جی جی اس جی جی درخت کے. جب جی جی یہ تھا نا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان دونوں کو کہ تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. جی. اچھا، الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ ہو گیا. نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی سسٹر شازیہ، آپ کا ہوا ہے انمیوٹ، آپ آ جائیں. ہاں جی. اچھا، لن، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے، حرف ناصب یا جازم؟ یہ حرف جازم. آپ پہلے فیل کو دیکھ لیں. اگر تو فیل میں آپ کو کلیئر حرکت نظر آ رہی ہے، پھر تو ڈاؤٹ ہی ختم، پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پہ اگر نون ڈراپ ہوا ہوا ہے نا، پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے. تو آپ فیل پہ آ جائیں. فیل اس وقت رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جزم میں ہے؟ رفع میں. تخریقہ، قاف کے اوپر زبر ہے، زبر ہے. جی. تو یہ کیا ہوگا پھر؟ فیل رفع ہوگا پھر کیا؟ نو 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 منصوب. منصوب. ہاں، آپ نے رفع بولا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ فعل منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ لن حرف ناصبہ کی وجہ سے. لن حرف ناصبہ ہو گیا. تخریقہ فعل مضارع منصوب ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر آپ کو کلیئر زبر نظر آ گئی. اچھا، اب اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فائل اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ہوا نہیں، آپ کو دیکھیں تا نظر آ رہا ہے نا. کا ہے تو وہ مذکر واحد کا ہوگا. حاضر. حاضر کا. جی، حاضر کا. انتا. انتم. انتا انت. فاعل. انت. اچھا، اب یہ تو فعل تھا، منصوب تھا کیونکہ یہ پیچھے حرف ناصب تھا. الارض یہ اسم ہے، یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ منصوب ہے الارض. یہ فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ اس کا مفعول بنے گا اور اس لیے وہ مفعول. منصوب ہے. ویری گڈ. یہ فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ویری گڈ. اب تخریق کا فعل اپنے انتا فاعل اور مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ بعد میں جو واو آئے گا، یہ اس واو کو کیا کہیں گے آپ؟ عاطفہ. ویری گڈ. یہ ہو گیا پورا جملہ فعلیہ، اور بعد میں آنے والا واو ہو گیا واو حرف عطف. جہاں پہ اب دوبارہ پھر وہی چیز ہے، لن حرف ناصب ہے، ناصبہ ہے. اب یہ بھی وہی چیز ہے، اس لیے میں اس پہ نہیں جاؤں گی دوبارہ سے. آپ کو کلیئر دیکھیں زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا. اس میں بھی انتا فاعل ہے. ٹھیک. اگر میں یہاں پہ یہ پوچھوں کہ تخریقہ میں روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ خا را قاف. اور تب لغہ میں روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ با لام غا. ویری گڈ. اچھا، اب الجبال یہ کیوں منصوب ہے؟ الجبال کیونکہ یہ بھی وہ مفعول ہوا نا اس کا، تو اس لیے ویری منصوب. گڈ. اور یہ مفعول کس فعل کا ہوگا؟ تب لغہ کا یا تخریقہ کا؟ یہ تبلغہ کا. ویری گڈ. جو اس کے پیچھے فعل ہوگا نا اس پہ جانا ہے، بہت پیچھے نہیں چلے جانا. جو بھی اس کے پیچھے فعل ہوگا اسی کا مفعول بنے گا. ویری گڈ. تو یہ بھی نصب میں ہے اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے. اب یہ ایک اور الگ جملہ فعلیہ بن گیا. اب دو جملہ فعلیہ ہیں، درمیان میں حرف عطف ہے. پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا اور بعد والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ وہ اس کا معطوف بنے گا اور اینڈ والا اس کا معطوف علیہ بنے گا. پہلے والا کیا بنے گا؟ عطف پہلے معطوف والا معطوف علیہ.
معطوف علیہ، پہلے والا معطوف علیہ اور دوسرا اس کا جی ٹھیک. اب یہ پورا کون سا مرکب بنا؟ یہ پورا مرکب کون سا بنا؟ عطف کی وجہ سے. عطف کی مرکب معطوف علیہ مل کے مرکب عطفی، عطفی عطف سے کر کے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. اچھا، تخریقہ کا مطلب ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو میننگ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے نکلیں گے پھاڑنا، نکال، ہاں چیر کے پھاڑنا اس طرح. اور تب لوگوں کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. بلاغہ سے اسے میں ہوگا پہنچنا. تو اب آپ اس کا کریں. آپ کو ذہن میں ہوگا کہ لن جو ہے وہ 3 کام کرتا ہے. ایک یہ کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے جو کہ کیا ہوا ہے. ترجمہ اپنے مستقبل میں کرنا ہے اور نفی کا کرنا ہے، پرزور نفی. ٹھیک ہے، وہ ہرگز ہی نہیں پھاڑ سکیں گے زمین کو، اور نہ ہی کیا تبلیغہ کا مین بتایا تھا آپ نے وہ کہا تھا یہ انتا اس میں فاعل ہے نا، تم آئے گا. تم ہرگز ہی نہیں پھاڑ سکو گے زمین کو، اور نہ ہی سوری میں پھر بول گئی تو تب پہنچنا اور نہ ہی پہنچ سکو گے، نہ ہی تم پہنچ سکو گے پہاڑ تک. پہاڑ نہیں، پہاڑوں، اس لیے کیونکہ یہ جمع، یہ نا جمع مکسر پہاڑوں کو، مطلب جب تم پہاڑوں تک بھی پہنچ نہیں سکو گے. اور زمین کیونکہ واحد ہے اس لیے زمین ہی رہے گا. ماشاءاللہ بہت بہترین کیا آپ نے، زبردست. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ جلدی جلدی آ جائے. ابھی میں سسٹر کرن آپ آ جائے. نیکسٹ سسٹر نجمہ، آپ کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ ریڈی رہیے گا سسٹر نجمہ. ابھی سسٹر کرن آپ آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں، حسب تم یہ کون سا فعل ہے؟ جی حسب تم جو ہے یہ کہتے ہیں ماضی کا ہے. جی جی بالکل فعل ماضی ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ماضی ہے؟ جو اس کا جو ہے نا وہ فائل بتا رہا ہے تم. جی یہ جو تم ہے یہ فعل مضارع میں کبھی نہیں آتا، اور شروع میں کوئی علامت مضارع بھی نہیں ہے. علامت مضارع 4 جو تھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو جس سے کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. ویری گڈ. اچھا اس میں کے روٹ لیٹرز ہا سین با. اب اس کا جو فاعل کیا ہے؟ جی اس کا فاعل جو ہے وہ انتم ہے. ویری گڈ. اچھا اب ہم یہ چلتے ہیں ان. یہ کیا کون سا حرف ہوگا، ناصب یا جازم؟ جی یہ جو ہے وہ ناصبہ ہے. ویری گڈ. جی اور کیونکہ این پہ جو ہے وہ اور یہ جو ہے نا وہ تدخلو جمع. جی جمع جو ہے وہ اب یہ فعل مضارع کو کیا کرے گا، منصوب یا مجزوم؟ جی یہ جو ہے منصوب کر دے گا. ویری گڈ. اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. جی دال خا لام. اور اس کا فاعل بتا دیں. جی جی باب نون سے. فاعل جو ہے اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ انتم ہوگا. ویری گڈ. انتم اس میں فاعل ہو گیا. اچھا الجنت یہ کیوں منصوب ہے؟ جی کیونکہ یہ جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. جی ویری گڈ. اچھا اب جو تدخلو فعل اپنے انتم فاعل و مفعول سے مل کے کون سا جملہ فعلیہ ہو گیا. جی جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ حسب تم فعل کے لیے کچھ بنے گا. کیا بنے گا؟ حسب تم میں دیکھیں فعل میں فاعل ہے. اب کیا چیز چاہیے ہمیں؟ جی مفعول چاہیے نا. جی مفعول چاہیے. تو اس کا مطلب یہ پورا جملہ فعلیہ اب مفعول بن جائے گا حسب تم فعل کے لیے. اب حسب تم فعل اپنے انتم فاعل اور مفعول جو کہ پورا ایک اور جملہ فعلیہ تھا اس سے مل کے اب کون سا جملہ بنا؟ جی جملہ فعلیہ بن جائے گا. ایک اور جملہ فعلیہ بڑا والا. ماشاءاللہ. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. حسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. تم گمان نہیں تم نہیں تم کبھی نے اس میں نفی کا کچھ نہیں ہے. جی تم
सिंपल तुमने तुमने गुमान क्या तुम किया। जी तुमने गुमान किया, क्या तुम सब ने हाँ, यहाँ गुमान पे किया। वैसे आम सब जी लिखिए, आम भी था, वो मैंने इसलिए जी नहीं लिखा क्योंकि अभी उसका लिंक जी नहीं है, तो अभी मैं जितना जी फोकस करना चाह रही हूँ, जितना हमारा जो टॉपिक चल रहा है, तो तुम तुम सब सब ने ने गुमान गुमान किया। किया। क्या फिर गुमान किया, अब वो इसका जी मफूल बनेगा। हाँ, जी, क्या गुमान किया। तुम सब जन्नत में दाखिल होगे। हाँ, तुम सब ने गुमान किया कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, या जी चले जाओगे जन्नत में। ठीक है, इस तरह जी से। दैट्स गुड, माशाल्लाह, जी बेहतरीन। सॉरी वो फ्लू आउट उसकी वजह से थोड़ा। जी, फील हो जी रहा है, माशाल्लाह, कोई बात जी नहीं, ये मौसम जज़ाकल्लाह ऐसा है ना। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, सिस्टर जज़ाकल्लाह। नजमा, आप अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करूंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना कीजिएगा। आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये शुरू में वाव को भी हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाव जी अभी क्या है पीछे हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए वाव को हम रहने देते हैं। ये जो इन है ये क्या है, मतलब हरफ नासिब है या जाजिम है, ये क्या है। ये मैडम हर पे नासिब है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये नासिब है। ये इसकी जो है ना, अभी आपने लेक्चर में समझाया था ना कि जिसके नीचे जेर होगी शायद ऐसे। नहीं नहीं, जिसके ऊपर जबर होगी ना तो वो नासिब होगा, अन, तो ये उसका ऑपोजिट सही होगा फिर। सही सही। ठीक है, ये उसका ऑपोजिट होगा, तो जी इसका मतलब कि ये जी जी जाजिम जी, होगा। ये जबर के सही। साथ नहीं है ना, तो इसका मतलब कि ये हाँ, जज़म में है, फिर ये जज़म में नहीं है, मतलब ये जाजिम करेगा। ये जाजिम ठीक। है, ये मजजूम करेगा। ठीक है, ये हरफ सही। जाजिम है और ये अपने फेल को जी मजजूम करेगा। मजबूर करे। वेरी गुड। तो इन शर्तिया जाजिमा। और वैसे भी ये जो जितने अभी आप आगे इंशाल्लाह ना और भी कुछ हरूफ पढ़ेंगी जो कि जाजिमा हरूफ जी होते हैं। ठीक है, जी जाज़िमा हरूफ। तो जितने भी जाज़िमा हरूफ होते हैं, वो जो उनमें से कुछ, जो हर हरूफ नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो जज़म ही करेंगे, मंसूब नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई इफेक्ट डाला तो वो जज़म का ही डालेंगे, मंसूब का नहीं डालते। हरूफ सही। जाज़िमा, सॉरी, हरूफ जाज़िमा कह रही हूँ, हरूफ शर्तिया। उनमें से भी एक हर्फ आपने पढ़ा है इन, आगे कुछ और हरूफ भी हरूफ शर्तिया पढ़ेंगी आप इंशाल्लाह आगे। और वो जो है वो उनमें से कुछ हैं वो जो जज़म करते हैं, और कुछ हैं जो वो जज़म नहीं करते। ठीक है, लेकिन मंसूब भी नहीं करते, मतलब वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन शर्त का मफहूम देते हैं। खैर, वो आगे की बात है। अब ये हरफ जाजिम है, तो अब ये फेल कौन सा होगा फिर, मंसूब या मजजूम। मैं ये मुजारे है, जमा मुज़क्कर का है। जी जी, अब ये मंसूब है या मजजूम। ये मजूम है। वेरी गुड। आप मुझे इसका फाइल बता सकती हैं। जी हम है मैम। वेरी गुड, माशाल्लाह। इसमें हुम जो है वो फाइल है। अच्छा, अब आगे है अन। देखिए यहाँ पे इन था ना, अब अन आया है। जी जी। अब ये अन कौन सा हर्फ है, नासिब या जाजिम। जाजिम, नासिब या जाजिम। ये नासिब है मैम, वेरी गुड। क्योंकि अब आगे आपको मजूम हाँ जी, क्या आगे क्या है। मजूम नहीं किया, इसने मजूम किया है मैम। ये अन जो आपने कहा हर्फ नासिब है, तो ये मजूम तो नहीं करेगा, ये तो मंसूब करेगा ये ना। मजूम, ये हरफ नासिब है, इसने काफ काफ के ऊपर जबर है, इस वजह से ये नासिब किया है इसको। अच्छा अच्छा, ये जो काफ के ऊपर है ना, ये जमीर है, जी। इसको ना आप अच्छा जहन में ये रखें। सही ये है सही सही। यखदऊना, ये लफ्ज है समझ गई मैम। यखदऊना। हाँ ठीक है, जो सही। नून है यहाँ पे ड्रॉप हुआ हुआ है, और ये जो हाँ काफ है नहीं ये जा जमीर है। ठीक हो सही गया। सही। हम्म। तो अब ये हो गया अन हरफे, अन मसदरिया इसको कहते हैं बेसिकली। और ये अन मसदरिया जो होता है नासिबा होता है, ये अपने बाद में आने वाले फेल को मंसूब करता है। तो यहाँ पे देखिए इन और अन दोनों आ गया, तो इसलिए ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी तो बिल्कुल आपकी ये बिगनिंग, ये चीजें अभी न्यू आज चल रही हैं। फर्स्ट टाइम, जब से आपको पता है, फर्स्ट टाइम जूम क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैंने इसीलिए आपको पहले थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, आप रेडी रहिएगा, अगली सिस्टर आप होंगी, ताकि आपकी झिझक खत्म हो। हाँ, सही कोई सही। ऐसा मसला नहीं और है, ठीक है। और ये इत्तेफाक है मैम कि आज इंशाल्लाह अब मेरी लाइट नहीं जा रही है, वरना मुझे बहुत दुख अल्हम्दुलिल्लाह, होता था। अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट ऐसी तरह रहे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह। यखदऊ ना था, नून इसका ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब हम्म, ये इस वक्त मंसूब है हरफे नासिब अन मसदरिया की वजह से। तो ये फेल मुदारे मंसूब है। इसके आप हम्म। रूट लेटर बता सकती हैं। इसके मैम रूट लेटर है खा दाल और ऐन। वेरी गुड, माशाल्लाह। और इसका मफऊल बताओ, सॉरी, फाइल बता सकती हैं। इसका फाइल, फाइल काफ है मैम। नहीं नहीं, नहीं काफ फाइल पे तो रह हम जाएंगे, होगा, सॉरी। यख की फाइल वजह हम, से। फाइल मैम होम, हम। होम इसमें फाइल है। आप बताएं कि ये काफ क्या है, का की जो जमीर है ये क्या है। एक
काफ यो नसब में है मैम, जी ये मफऊल है सब इसका, में है, लेकिन ये जी जी ये क्या है, ये नसब में है मैम, क्यों है, ये क्या बन रहा है, इस फेल के लिए क्या बन रहा है? मफऊल है इसका, फाइल का मफऊल है। वेरी गुड, ये जो है अच्छा इसमें मफूल बन रहा है। अच्छा, ये जो जबर है ना, आपने उससे नहीं समझना कि ये जबर है तो इस वजह से ये मंसूब है, ये जबर इसलिए क्योंकि ये अंता है, अगर ये की भी हो सकता था तो अंती बन जाता फिर, ठीक है। हाँ सही सही ये सही। का की जमीर, इसका मतलब इसमें अंता मफूल है, इस वजह से जबर है, ना कि इस वजह से कि ये मफूल है, ठीक। सही ये मबनी होते हैं, ये अपनी हरकत, इनकी हरकत इस वजह से तब्दील नहीं होती कि मफूल है तो जबर आ जाएगी, ये एक अंता है इस वजह से जबर में है। बहरहाल सही। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, अब यखदाऊ का जो फेल था, अपने हून फाइल और का मफूल से मिलके कौन सा जुमला बना? मैम इसकी मीनिंग नहीं आ रही, नहीं, मीनिंग को अभी छोड़े, मीनिंग पे नहीं जाना, ये जुमला कौन सा बना, जुमला इसमिया या जुमला फेलिया? जुमला यखदाऊ फेलिया, फेल है तो जुमला फेलिया मैम। जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है ना, अन यखदाऊ का ये जो पूरा जुमला फेलिया बना है, ये युरीदू फेल के लिए कुछ बनेगा, युरीदू फेल का फाइल मौजूद है, अब हमें क्या चाहिए? इसके लिए मफूल चाहिए। वेरी गुड, तो ये पूरा जुमला फेलिया जो है ना, ये मफूल बन जाएगा फिर, ठीक है। युरीदू फेल के लिए ये वाला जो यखदाऊ का जो फेल था, ये जुमला फेलिया था पूरा, ये मफूल बन जाएगा इस पिछले फेल के लिए। अच्छा, अब ये जो पिछला फेल युरीदू फेल अपने हुम फाइल और मफूल से मिलके अब कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, और इस जुमला फेलिया को हम कहेंगे शर्तिया साथ में, इसलिए क्योंकि पीछे इन शर्तिया आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा जुमला है जिसके अंदर दो जुमले हैं, ये बन जाएगा जुमला फेलिया शर्तिया, ठीक है। अब तर्जुमा जब हम करेंगे ना, तो युरीदू का मतलब होता है चाहना, और यखदाऊ ये जो खा दाल आइन जो रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है धोखा देना, ठीक। तो अब आप पहले इतने का तर्जुमा करें, व इन युरीदू, इतना तर्जुमा करें। जी सिस्टर, मैम। इरादा करना, इरादा अच्छा, करना या चाहना, हाँ इरादा और करना से पहले इरादा किया, इन शर्तियों को भी लाएं, इफ मतलब अगर, हाँ, अगर इरादा किया, और किसने किया, फाइल को लेकर आए, फाइल हूं मैं ना, किन्होंने इरादा जी किया? जी उन्होंने उन्होंने यानी हाँ बिल्कुल उन्होंने ठीक इरादा माशाल्लाह, किया। बिल्कुल, अगर वो इरादा करें या अगर अरे उन्होंने इरादा किया, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा, सही। अब है कि किस चीज का इरादा किया, ठीक। तो ये बल्कि इसका ये जो अगला दो हिस्से ना, ये मैं आपको खुद करवा देती हूँ क्योंकि अन मसदरी है, तो मैं इसका आपको दोनों तरह से तर्जुमा बताती हूँ, के लगाकर भी और बगैर के मसदर से भी। अगर वो इरादा करें कि वो धोखा दें आपको, का की जमीर आ गई ना, आपको, ठीक जी है। जी अगर जी वो इरादा करें कि वो धोखा दें आपको, हाँ, अब मैं तर्जुमा करूंगी मसदर के लिहाज से, यानी के नहीं लगाऊंगी। अगर वो इरादा करें आपको धोखा देने का, देने, जागने, सोने, खाने, पीने, उठने, बैठने, ठीक है, वो जो मैंने एक चार्ट बनाया था, जी जी अगर वो इरादा करें आपको धोखा देने का, अब आगे इसका जवाब शर्त आएगा, ठीक है। तो अब हम उस पे चलते हैं, ये जो फा है ये क्या है? ये जवाबी शर्त होगा मैम। वेरी गुड माशाल्लाह, ये जो फा है ये हरफ रब्त जवाब शर्त, बिल्कुल ठीक। इन्ना ये क्या है? ये इनने जो है ना वो ताकीद का है शायद मैम। बिल्कुल ठीक है, हरफ ताकीद है, इसको हर्फ मुशब्बह बिल फेल भी कहते हैं। अच्छा, हस्ब का ये कौन सा मुरक्कब है? हस्बा तो मैम ये वो है, इस्म है। जी जी बिल्कुल इस्म है, हस्बा और का की और जमीर भी इस्म है, तो ये कोई मुरक्कब बन रहा है। और ये मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सिस्टर्स को ये बताना चाहूँ, अगर किसी के जहन में ये है कि कहीं ये फेल तो नहीं है, क्योंकि अमूमन फेल अगर जो पहला सीगा होता है फेल का, उसके साथ जमीर जुड़कर आती है तो मिक्स होने लगता है, तो ये जहन में रखिए कि ये जो बीच में जज्म आई है ना, फेल के पहले सीगे में कभी भी जज्म नहीं आएगी, कभी सही भी जज्म नहीं आएगी फेल की माजी के पहले सीगे में, फेल माजी सही के पहले सीगे में कभी भी जज्म नहीं आएगी। सही और जब आपको जज्म नजर आ गई, इट मीन्स कि अब ये फेल नहीं है, ये इस्म है, सही
ٹھیک ہو گیا. تو یہ کلو اس طرح سے آپ نشانی رکھ سکتی ہیں. اچھا اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے اس کا جو مضاف ہے وہ ہے حسبہ. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی میم اعرابی حسبہ. جی جی حسبہ نصب میں ہوگا میم. ویری نصب میں ہے, نصب با کے اوپر زبر ہے, یہ نصب میں ہے. کیوں نصب میں ہے؟ وہ شاید ان کی وجہ سے. بالکل شاید نہیں, کنفرم انا کی وجہ سے ہے. جی سے جی اسم انا ہاں بن رہا ہے. جی جی ویری گڈ. اللہ لفظ الجلالہ اس وقت حالت رفع میں ہے, تو یہ اب انا رفع کے لیے کیا بنے گا؟ یہ حالت رفع میں. تو یہ کیا میم, کیا سوری اسم انا ہو گیا نا, اب کیا چاہیے ہمیں؟ اسم ان تو خبر ان. خبر انا, ویری گڈ. تو یہ بن گیا خبر انا. اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ اسم کا میڈم, یہ جملہ اب اس میں اسمیہ ہوا میم. جملہ ویری گڈ, اسمیہ. کیونکہ اس میں اسم کا تعلق ہے تو اب یہ جملہ اسمیہ ہوگا, جملہ فعلیہ نہیں ہوگا. تو یہ جو پورا حصہ ہے یہ ہے جملہ اسمیہ جواب الشرط. ٹھیک ہے, شرط جو تھا وہ جملہ فعلیہ کے اندر تھا, اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ جملہ اسمیہ کے اندر ہے. اب آ رہا ہے اسی چیز کا جواب کہ اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا تو پھر کیا ہوگا. تو جی حسبہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. آپ ترجمہ کریں. یہ یعنی کہ بے شک, حسب یعنی کہ ٹھیک ہے, تو بے شک اللہ اس سے پیار نہیں کرتا. پیار کہاں سے آ گیا؟ کافی ہونا, کافی ہونا, کفایت کر دینا. تو بے شک اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اچھا حسبی ٹھیک ہے, حسبی اللہ بھی پڑھتے نا دعا میں جیتے ہیں. جو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ بھی کریں گے نا تو آپ بالکل فکر نہ کریں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ ان سے بدلہ لے گا, یا اللہ ان کو مطلب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے, آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ دھوکہ دینے کا ارادہ بھی کریں گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ, یہ حالانکہ یہ مشکل آیت تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ نیکسٹ آیت جو ہے وہ تھوڑا ایزی ہوگی, اس لیے میں نے آپ کو, پر وہ بائی چانس مشکل والی آیت آپ کے حصے میں آئی ہے. پھر بھی آپ نے بہت اچھا کیا, ماشاءاللہ, بہترین میم. کیا اب جو ہے نا یہ میری لائٹ کا مسئلہ حل ہو گیا نا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ بالکل ریلیکس رہتی ہیں, اور میرے اندر کانفیڈنس, میں اب الحمدللہ میں اٹینڈ کیا کروں گی یہ بھی. اور وہ قرآن پاک کی بھی میم جو 30واں پارہ آپ سمجھا رہی ہیں وہ بھی جی انشاءاللہ کل ہوگی دونوں انشاءاللہ کلاس اس کی بھی. الحمدللہ. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی بہت سسٹر اب آئیں ساری گی؟ دعائیں. آمین. جی نیکسٹ سسٹر خالدہ, سسٹر نسرین, سسٹر رابعہ, سب ریڈی رہیں, ایک ایک کر کے آتی جائیں. ابھی سسٹر خالدہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. نیکسٹ سسٹر جی نسرین آپ ریڈی رہیے گا, اور اس سے اگلی آیت پہ سسٹر رابعہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. جی سسٹر خالدہ, یہ لا کون سا ہے, نفی یا نہیں؟ یہ نہیں ہے, ناہیہ بھی کہتے ہیں اسے, لا ناہیہ, کیونکہ اس لا میں ناہیہ بھی کہتے ہیں. مضارع کو مجزوم کرتا ہے. ویری گڈ. اب اس یسخر کے بارے میں بتائیں. یہ اصل میں یسخرو تھا, لا کی وجہ سے مجزوم ہو گیا, کیونکہ لا جاسم المضارع ہے, مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے, تو اسے جزم لگ گئی. ویری گڈ. تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ سین خارا. ویری گڈ. اچھا قوم, یہ کیوں رفع میں ہے؟ قوم, لا یسخر قوم, پیچھے فعل ہے, تو یہ کیوں رفع حالت میں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ اس کا فاعل بنے گا. ویری گڈ, یہ اس کا فاعل بنے گا. اب من قوم, یہ کون سا مرکب بنا؟ یہ مرکب جاری بنا, اور ویری متعلق گڈ, فعل ہوگا, متعلق فعل بن جائے گا. ویری گڈ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ قوم ہے, یہاں پہ بھی لفظ قوم ہے. یہاں پہ آپ کو, اب آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رفع میں ہے تو کیوں رفع میں ہے, یہاں پہ یہ مجرور ہے تو کیوں مجرور ہے,
یہ بہت جی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ حرکات کو لرن کر رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کیوں ہو رہی ہیں، اس سے یہ الحمدللہ چینج، ساری آپ یہ کی اللہ کی کوشش بہت بڑی سے عنایت ہے۔ جانے لگ پڑا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم سب جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ علم عطا کیا، الحمدللہ۔ اچھا، اب یسخر اب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ نف جملہ فعلیہ ناہیہ۔ جملہ فعلیہ۔ اچھا، اب ترجمہ کریں۔ یسخر کا مطلب ہوتا ہے یہ مذاق نہیں اڑانا۔ وہ مسخر کر سکتی کوئی قوم مسخر تب ہوگا جب یہ باب تفعیل میں جائے گا۔ میں نیو اسٹوڈنٹس کو بھی، آپ کیونکہ آپ کو تو ماشاء اللہ پتہ ہے، اس لیے تب مسخر کا میننگ جائے گا جب اس کے اوپر تشدید آ جائے گی۔ تو ابھی یہ ثلاثی میں ہے نا، تو مذاق اڑانا میننگ ہوگا۔ نہیں وہ مذاق نہیں، مذاق اڑاتی کوئی قوم۔ ایک منٹ، نہیں، آپ نے جو ترجمہ کیا نا وہ نفی کے لحاظ سے کیا ہے، اس کو نہیں کے حساب سے کرے، آرڈر دے کے۔ وہ مذاق وہ قوم نہیں وہ مذاق مت اڑاتی۔ کرے، صرف قوم کو فائل بنائے، قوم کو فائل بنائے، وہ نہ لے کے آئے بیچ میں۔ سوری دیکھنے اور سے اب یہ نکرہ ہے نا، تو اس کا مطلب کوئی قوم کوئی قوم مذاق نہیں اڑاتی قوموں میں سے۔ نہیں۔ ابھی بھی آپ کا ترجمہ جو ہے نا وہ نفی میں ہے، نہیں میں نہیں ہے، لا نہیں، یعنی آرڈر ہرگز کریں، ہرگز ہرگز کر لیں، یا پھر کہیں کہ کوئی قوم مذاق مت اڑائے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ جی کوئی ٹھیک ہے، قوم مذاق مت اڑائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہم کہیں گے نا کوئی قوم مذاق نہیں اڑاتی، تو یہ تو نفی ہو گئی، یہ تو عام نارمل نیگیشن ہے، یہ تو نارمل ایک نفی کی بات ہو رہی ہے، ہاں نہیں اڑاتی۔ نارملی دیکھیں نہ کرتے اڑاؤ، اس کا مطلب ہے کہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، مت اڑاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کس کا؟ یہاں پہ بھی نکرہ ہے، تو اس کا مطلب قوموں میں سے، جی کسی قوم میں سے۔ کسی قوم کا، ویری گڈ۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے، یا کوئی قوم مذاق مت اڑائے کسی قوم کا، یعنی کسی بھی دوسری قوم کا۔ دیٹس گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے لا نہیں اور لا نفی میں فرق جو ہے نا، ساتھ میں تو ویسے بھی پتہ ہمیں، اس لیے تو دیکھیں لا تو اب یہ بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ لا کتنے طرح کے لا ہیں۔ ہمیں اگر یہ پہچان ہو جا رہی ہے کہ کب یہ نفی ہے، کب یہ نہیں ہے، کب یہ لا نفی للجنس ہے، اور اب ہم نے کیسے لب و لہجے کو چینج کرنا ہے اور کس طرح سے ترجمہ کرنا ہے، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ سسٹر نسرین تھی ہمارے ساتھ، جن کا میں نے کہا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، آپ مجھے بتائیں۔ سسٹر رابعہ، آپ نیکسٹ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر نسرین، لم نفی جی یا یہ جازم؟ سوری، نفی کہہ رہی ہوں، جازم یا لم ناصب؟ جازمہ ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ 3 کام بتا دیں اس کے جو کرتا ہے یہ۔ یہ ایک تو نفی کرتا ہے، اور ایک اس پہ آگے فعل جو ہے اس پہ جزم کرتا ہے یا نون ڈراپ کرتا ہے، بالکل اور ٹھیک۔ اور اور معنی اور پھر اسے ترجمہ پاسٹ مثبت میں کرتا لے ہے، جاتے ہیں، پاسٹ میں پاسٹ لے میں لے جاتے ہیں، جاتا ہے، فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور ترجمہ نفی میں کرتا ہے، پرزور نفی۔ ٹھیک ہو گیا، پرزور یہ حرف نفی۔ جازم ہو گیا۔ تفعلو، اس کے بارے میں بتائیں۔ نون اس میں ڈراپ ہے کیونکہ یہ مجزوم ہے، اور ٹھیک ہو گیا، انتم فاعل ہے اس میں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے فاعل لام، فاعلہ۔ ویری گڈ، انتم اس میں فاعل ہو گیا، ویری گڈ۔ یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ عاطفہ۔ اچھا، اب یہ لن جو ہے یہ کیا؟ دیکھیں یہاں پہ بھی تفعلو ہے، یہاں پہ بھی تفعلو ہے، اب دونوں میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون سا۔ ایک تو آپ نے بتا دیا ہاں مجزوم ہے، اب یہ والا کیا جی ہوگا؟ یہ جو ہے ناصبہ ہے، اور اس نے بھی ہوں، نون ڈراپ کیا ہے کیونکہ یہ بھی نون ڈراپ کرتا ہے۔ ویری گڈ، یہ بھی نون ڈراپ کرتا ہے، لیکن یہ ناصبہ ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ باقی دیکھیں سب ڈیٹیل سیم ہے، یہاں پہ جی مجزوم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ منصوب، کیونکہ اس کے پیچھے حرف ناصب ہے، تو اس نے اس فعل کو منصوب کیا ہے، نہ کہ مجزوم۔ دیکھنے میں دیکھو بالکل ایک جیسے ہیں، تو اب ترجمے جی میں بھی ظاہری بات ہے چینج آئے گا، ظاہری بات ہے یہ حرف جازم کچھ اور کام کرتے ہیں، حرف ناصب کچھ اور کام کرتے ہیں۔ لم جو ہے فعل کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور لن جو ہے اس فعل کو مستقبل میں لے جائے گا۔ مستقبل میں لے جاتے ہیں۔ دونوں ہی نفی کا مفہوم دیں گے، لیکن ایک کیا کرے گا؟ ماضی میں لے جائے گا ترجمے کو، اور دوسرا کیا کرے گا؟ مستقبل میں لے جائے گا۔ اب ترجمہ کریں۔ نہیں ابھی نہیں، حرف عطف ہے بیچ میں، تو پہلے والا جملہ کیا بنے گا اور اگلا والا جملہ کیا بنے گا؟ پہلے والا جملہ مضاف الیہ بنے گا، اور جو نیکسٹ والا ہے مضاف بنے گا۔
नहीं नहीं, आप मुरक्कब इजाफी को ले आई हैं थोड़ा। नहीं नहीं, सॉरी, हरफ अतफ है ना, तो हाँ जी, ये मुताफ मातूफ, मातूफ मातूफ, अलैह। सॉरी मुताफ कह रही हूँ, मातूफ इलैह और अगला वाला हाँ, मातूफ, सॉरी। वेरी गुड, नो 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 प्रॉब्लम। अब ये कौन सा मुरक्कब बना? ये जो है मुरक्कब अतफी बन गया। वेरी गुड, अब तर्जुमा करें। लम नहीं तफलू, तुमने किया, और हाँ बिल्कुल लन ठीक। और हर तुम सब ने नहीं किया, और तुम सब नहीं कर सकोगे, और इसको थोड़ा जोर दें, और नहीं कर हरगिज सकोगे नहीं नॉर्मल है, तुम और हरगिज। हरगिज नहीं तुम सब कर सकोगे। वेरी गुड, क्योंकि पुरजोर नफी है ना, अगर हम कहेंगे तुम सब जी नहीं कर सकोगे इतनी बात नहीं है, जब हम कहेंगे तुम हरगिज नहीं कर सकोगे इसके अंदर एक जोर है फिर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किया आपने। जी नेक्स्ट सिस्टर राबिया, आप आ जाएं। सिस्टर राबिया के बाद मैं सिस्टर शाजिया, आप रेडी रहिएगा, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर राबिया, आप मुझे ये बताएं, ये जो ये जो शुरू में वाव है ना, इसको भी हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है? ये जो लाम है इसको पहले डिस्कस करेंगे, इसके नीचे है जेर, ठीक? अब आप क्या मुझे बता सकती हैं कि ये लाम जो है ये क्या होगा? मैं आपको दो बताती हूँ, दो, अगर तो आपको क्लियर पता है तो फिर तो ठीक है जी। ये लामे ताकीद लग रहा है। तालील, तालील, हाँ जी, तालील, ता, वजह बताने वाला, ठीक है? वेरी गुड, लामे तालील इसको कह देंगे, लामे कई कह ले, दोनों तरह से ठीक है। और ये जो लामे तालील, ये जो लामे तालील होता है ये फेल के ऊपर आता है, लेकिन ये ओरिजिनली ये कौन सा हर्फ है? कोई खास हर्फ है ये जो इसम में भी आता है, अच्छा, जो मजरूर करता है? अच्छा अच्छा, नहीं समझ नहीं आ रहा मैं। ये जो लाम है ना, लाम जेर के साथ लामे तालील, ये ओरिजिनली होता है हर्फे जर। अच्छा हाँ, जर तो उधर दिमाग ही फेल, नहीं गया क्योंकि इसी में लगे कोई हुए बात, थे। जी 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 ना कोई जी। बात नहीं। शायद मैं आज के लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, वो क्योंकि अन को किया हुआ है, और अन को मैंने वो पिछले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए इसको नहीं लेकर गई। पर कोई बात नहीं, ये क्योंकि पिछले लेक्चर्स में ना इसको मैंने फर्क उनका बताया हुआ है, लामे अमर का और लामे जी तालील आपने का बताया था। जी जी कोई बात नहीं। तो अब ये जो लामे तालील जो आता है ना, हर्फे जर होता है, लेकिन ये इसको कोई हायर करता है, वो कौन सा हर्फ है जो कि मंसूब करता है? क्योंकि लामे तालील ने तो इसको मंसूब नहीं किया, वो कौन सा हर्फ होगा जो नहीं, इसको मंसूब करता है? तो हरूफ नासिबा में से कोई हर्फ है? जी जी, वो तो लम करता है, लम्मा करता है, लामे अमर करता है, नहीं 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 लामे नहीं नहीं अमर नहीं, एक मिनट नहीं, वो तो देखिए, जाजिम करता है। जी 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 एक मिनट, जो दो हरूफ थे हत्ता और लामे जर, ये दो हरूफ कोई मैंने आपको बताया था कोई हर्फ नासिब में से एक हर्फ है, जिन्होंने इस जो ये निशानी के तौर पर रखते होते हैं ओरिजिनली, अन नासिबा, जी ठीक है? अन नासिबा है जिसने ये यद खुलू ना को यद खुलू कर दिया, इस्लाम जर ने इसको मंसूब नहीं किया, बल्कि यहाँ पे एक अन मुजमिर है, एक अन छुपा हुआ है, अच्छा अन नासिबा, जिसने इसको जी मंसूब किया है, जी। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब इस वक्त ये फेल मुदारे है मंसूब, इसको मंसूब किया है अन नासिबा ने, अन्ना इसके से बने जो महजूफ है। मंसूब किया। अब इसके रूट लेटर्स बता दें। दाल खा लाम दखला। वेरी गुड। अब इसमें फाइल बता दें। फायल इसमें हुम होगा, हुम फायल। वेरी गुड। अल मस्जिदा ये क्यों नसब में है? ये मफूल बन रहा है। वेरी गुड, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, अब अभी भी देखें आपने, माशाल्लाह, अब यही तो फौरन आपने बोल दिया कि ये मफूल है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होती रही है। जहां तक ये लामे जर लामे तालील जो है, इस तरह के जो लफ्ज हैं, ये अभी चूंकि टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन आगे इंशाल्लाह ये बार बार आएंगे तो इंशाल्लाह इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ٹھیک ہے, اس لیے فکر نہیں کرنی. اچھا, یدخلو فعل اپنے ہم فاعل اور مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ جو ہوگا پورا, یہ حرف جر کے لیے کچھ بنے گا. کیا بنے گا؟ مجرور بن جائے گا. ویری گڈ. یہ پورا کا پورا جو پورا جملہ فعلیہ آپ نے بتایا تھا جس میں ہم فاعل ہے اور مفعول ہے, وہ پورا جملہ فعلیہ مجرور ہو گیا اس لام جر کی وجہ سے, جس کو لام تعلیل کہتے ہیں. جب یہ فعل کے اوپر آئے تب اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ کسی کا متعلق بنے گا. اور کس کے متعلق ہوگا وہ بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پوری آیت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, اب اس کا آپ ترجمہ کریں. وہ داخل ہوں گے مسجد میں, لیکن لام تعلیل ہے. نہیں بالکل ٹھیک, آپ نے تاکہ لگایا, بالکل ٹھیک لگایا. تو کیا ہے؟ تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں. ویری گڈ. اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں, بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں. اس کو ہم مرکب جاری بھی کہہ سکتے ہیں, جار مجرور کو, مطلب بالکل جار مجرور مرکب جاری بنتا ہے. بالکل ہاں, مطلب لکھ سکتے ہیں اس کو نا اکٹھا کر کے, یہی پوچھنا چاہ رہی بالکل. تھی. آپ یہاں پہ اس کے بیچ میں آپ اس کو کر کے پورا آپ لکھ دیں مرکب جاری, پھر لکھے متعلق, اس طرح کر کے ٹھیک وہ پوری جو ترکیب, وہ ٹھیک. پوری جب آیت ہوتی ہے پھر پوری ترکیب چلتی ہے, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا سسٹر آبیہ, اب یہ جو واو ہے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا لام آپ دیکھیں اس کے اوپر ہے جزم. اب مجھے بتائیں کہ یہ جازم ہوگا, حرف جازم ہے یا حرف ناصب, اور یہ کون سا لام ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تو ہمیں لام امر لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, ماشاءاللہ. امر ہے. یہ لام امر ہے. پچھلی ٹھیک ہے, بار آپ دیکھیے بتائی تھی. جی, لام تعلیل اور لام امر میں فرق کیا ہے کہ لام تعلیل ہمیشہ آپ کو زیر کے ساتھ نظر آئے گا. پیچھے دیکھیں اس کے بھی واو ہے, اس کے پیچھے بھی واو ہے. لام تعلیل کبھی آپ کو جزم میں نظر نہیں آئے گا, وہ زیر کے ساتھ ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب آپ کو فعل منصوب نظر آئے گا تو وہ سمجھ جائیے گا کہ اس نے تو منصوب نہیں کیا, ان نے منصوب کیا ہے. اچھا, یہاں بھی ان چھپا ہوا ہے. جی, ان چھپا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں, لام امر میں نہیں. لام امر ہاں خود منصوب کرتا ہے. جی, لام امر خود منصوب کرتا ہے, لام امر میں نہیں. یہ لام تعلیل کی بات آ رہی تھی. تو لام امر جو ہے اس کے پیچھے جب واو, فا یا سما, ان میں سے کوئی ان تین حروف میں سے جب کوئی حرف آ جائے گا تو وہ لام امر جو ہے وہ جزم میں چلا جائے گا. ہوتا یہ بھی زیر کے ساتھ ہے, لیکن ان حروف کے جڑنے کی وجہ سے یہ جزم میں چلا جاتا ہے. تو پھر میں نے نشانی بتائی تھی کہ یہ خود بھی جزم میں ہوتا ہے, تو یہ فعل کو پھر کیا کرتا ہے, منصوب کرتا ہے یا مجزوم کرتا جی, ہے؟ نہیں مجزوم کرتا ہے. ویری گڈ. تو یہاں سے آپ ایک نشانی یاد رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مکس نہ ہوتا کہ. تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں بھی فاعل ہم ہوگا. ہم فاعل. ہم فاعل ہے. ویری گڈ. اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ یہ بھی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اچھا, صفحہ یہ جو روٹ لیٹرز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا. تو اب اس اچھا, کا آپ ترجمہ کریں. درگزر کر, اور انہیں چاہیے کہ درگزر کریں. پرفیکٹ پرفیکٹ, بالکل. انہیں درگزر کرنا چاہیے یا انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں, بالکل ٹھیک ہے. جی, ماشاءاللہ, بہترین کیا آپ نے. جی, نیکسٹ کون سی سسٹر تھی ہمارے ساتھ جس نے کہا تھا میں نے؟ جی, سسٹر شازیہ نے آنا تھا. جی سسٹر شازیہ. نیکسٹ آپ سسٹر نجمہ, آپ دوبارہ ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے سسٹر شازیہ, آپ کا انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ آ رہا ہے, دوبارہ سلام کریں ذرا. سسٹر نجمہ, آپ دوبارہ ریڈی. اب آواز آ رہی ہے؟ اب بولیں. اب آواز آ میری رہی آواز ہے؟ ریپیٹ ہو. اچھا, ابھی نہیں, آپ رہنے دیں اگلے پہ کیونکہ کر لوں. میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو سسٹر شائمہ یا سسٹر خالدہ, آپ دونوں میں سے کوئی آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر نجمہ, آپ نیکسٹ آیت کے لیے ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے جی. سسٹر خالدہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو لا ہے یہ کون سا ہے, نفی یا نہیں؟ لا ناہیہ. لا ناہیہ. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. اب اس فعل کے بارے میں بتائیں, یحزن کا. لا ناہیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو پرفیکٹ. یحزن تھا تو یحزن بن گیا.
परफेक्ट, नून के ऊपर जज्म इसीलिए है क्योंकि इसको ला ने मंसूब किया। वेरी गुड। रूट लेटर्स बताएं, फाइल बताएं, मफूल बताएं। नून, फाइल ना बताएं अभी, ठीक है, फाइल को रहने दें, सिर्फ बाकी बताएं चीजें। हाजा नून है इसका रूट लेटर। वेरी गुड। और ये जो काफ की ज़मीर लगी ये क्या है? काफ मफूल है। ये मफूल है, ये जो काफ की ज़मीर है ये मफूल है। कुफ्रुहु ये कौन सा मुरक्कब है? कुफ्रुहु ये है मुरक्कब इजाफी। परफेक्ट। इस मुरक्कब इजाफी की इराबी हालत क्या है? ये रफा हालत में है। क्यों है? क्योंकि कुफ्र जो है रफा में है, इसलिए रफा में होगा। और क्योंकि कुफ्र रफा में इसलिए रफा में है, लेकिन ये स्पेल के लिए क्या बन रहा है, इस वजह से कुछ है। ओहो फाइल। हाँ जी, ठीक हो गया। ये राह के ऊपर पेश तो मुरक्कब इजाफी में मुदाफ इसलिए रफा हालत में है क्योंकि ये फाइल बनेगा, ये पूरा मुरक्कब इजाफी यहाँ ज़ुंक फेल के लिए। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ ज़ुंक का फेल अपने मफूल और फाइल से मिलके कौन सा जुमला बना? फेलिया नाहिया। अच्छा, आप तर्जुमा करें। हाज़ना होता है गमगीन होना, और या ये जब न्यू सिस्टर्स के लिए नहीं बता रही, आपके लिए ये जब ये बाबे नून से आता है ना तो गमगीन करना के मायने में जाता है, गमगीन होना नहीं, गमगीन करना। तो अब इसका तर्जुमा करें। फाइल को पहले ले आए, फाइल को पहले ले आए। उनका कुफर करना हरगिज, उनका कुफर करना नहीं, उनका कुफर, बस इतना, उनका कुफर। हाँ। उनका कुफर हरगिज आपको गमगीन मत आपको गमगीन करे। हाँ, अब सही मत लगाया आपने, परफेक्ट। आपको हरगिज गमगीन ना करे या मत करे, ठीक हो गया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है ना कितना वो रंज ले लेते थे, दुख ले लेते थे कि क्यों नहीं इस्लाम लाते ये, तो अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि उनका कुफर आपको गमगीन ना करे। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, ये वाली मैं आपको स्लाइड खुद कराना चाहूंगी, इसलिए कि ये इसमें मैं आपको सबको कुछ समझाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इनका कुछ डिटेल मैं आपको देना चाहती हूँ। इन हो गया, इन शर्तिया जाजमा होता है, ठीक है। तदऊ ना था, ये तदऊ नून ड्रॉप हुआ इन शर्तिया जाजमा की वजह से, तो इसमें ये फेल मुदारे मजूम है, अंतुम इसमें फाइल है, और ये जो हुम की जमीर है ये मफूल है। अब क्या है कि यहाँ पे इलल हुदा जार मजरूर बन के ये मुतालिक फेल बन गया, ठीक। तो अब इन शर्तिया अपने ये जो फेल है ये अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलके एक पूरा जुमला फेलिया बना, और ये जो आगे ला है ला नफी का है, ये अब डिसाइड करना होगा, जिसको बल्कि मैं पीछे करूं अभी, कि यहाँ पे अब ये सोचा जाए कि ये ला जो है ये ला नहीं है, ये ला नफी है। तो क्योंकि आगे अब आगे आपको नून देखे ड्रॉप नजर आ रहा है, हो सकता है फिर आप सोचेंगे ये ला नहीं होगा, तो नहीं, ये ला नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इन शर्तिया था और इसने एक फेल को मजूम किया, तो इसी ने फिर इसके जवाब शर्त में जो जब दूसरा फेल आया उसको भी मजूम किया। तो ये यस्माऊ जो है ये मजूम हुआ है, लेकिन ला की वजह से नहीं बल्कि इन शर्तिया के जवाब की वजह से, इन शर्तिया के जवाब शर्त की वजह से मजूम हुआ है, ना कि इस ला की वजह से। तो आप सोचेंगे फिर हमें पता कैसे चलेगा, आपको इसी स्लाइड पे इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कब ये ला नफी होगा और ये कब ला नहीं होगा, इन की वजह से, इन भी आ रहा हो तो, ठीक है। अभी इंशाल्लाह जब पूरा होगा आपको समझ लग जाएगा। तो ये ला नफी है, यस्माऊ फेल मुदारे मजूम हो गया, हुम इसमें फाइल हो गया। अब फिर मैं रिपीट करूंगी कि फेल मुदारे मजूम है इस इन शर्तिया के जवाब शर्त के तौर पर, ना कि इस ला नफी की वजह से। तो अब ये जो पहला येलो वाला हिस्सा है, जितना हिस्सा है फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलकर ये पूरा जुमला फेल या शर्तिया बना, और ये जो यस्माऊ फेल था ला नफी के साथ, ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये जवाब शर्त बना, ठीक। तर्जुमा जब हम करेंगे तो हम कहेंगे अगर तुम उन्हें बुलाओगे हिदायत की तरफ, अब आगे उसका जवाब आएगा, तो फिर क्या होगा, अगर तुम उन्हें बुलाओगे हिदायत की तरफ तो वो नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो नहीं है ये नॉर्मल नफी है, इस नॉर्मल नेगेशन, इसके अंदर ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये ला नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं सुनेंगे, ये एक नॉर्मल आम नफी हो रही है,
ٹھیک. اب میں آپ کو اب یہ جو اگلی آیت ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ان شرطیہ ہے، فا کو بھی میں ڈسکس نہیں کر رہی. ان شرطیہ جازمہ ہوتا ہے شاہی، حالانکہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ جازم شزم کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، یہ کبھی مجزوم منصوب وغیرہ نہیں ہوتے. ہم اس میں فاعل ہے. ٹھیک. اب آگے یہاں پہ یہ لا آیا ہے، اس کے ساتھ فا بھی آیا ہے. تو آپ اگر میرا وہ لیکچر جا کے دیکھیں، آئی تھنک یہ پچھلا 42 کا پارٹ 2، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان شرطیہ جہاں جس لیکچر میں نے ان شرطیہ کو ایکسپلین کیا، آئی تھنک مجھے نہیں پتا 42 کا پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے، بہرحال ان شرطیہ کو جب میں نے ایکسپلین کیا تھا تو اس میں نے کہا تھا کہ جواب الشرط میں جب فا اگر لا کے ساتھ لگا ہوا آئے گا تو وہ لا اس وقت لا نہیں ہوگا. اب یہ جو لا ہے نا، یہ لا نہیں ہے، نفی نہیں ہوگا یہاں پہ، کیونکہ پیچھے فا لگ گیا. یہ نشانی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو فا لگا ہے اور لا کے ساتھ، تو اب یہ لا جو ہے لا نہیں ہے. یہ فا حرف ربط جواب الشرط، اور یہ جو لا ہے یہ لا نہیں ہے. اب یہ تشہد آپ کو کلیئر جزم میں نظر آ رہا ہے. یہ فعل مضارع مجزوم ہے، سوری اس میں نے ہم لکھ دیا غلطی سے، یہ ہوا ہے اس میں. ٹھیک. میں نے یہ والا یہ کاپی پیسٹ مارا ہے تو وہ بس ایڈٹ نہیں کیا، تو یہ ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تشہد جو ہے یہ انتا اس میں فائل ہے، انتا فائل ہے، تو آپ لوگ اس کو پلیز چینج کر لیجیے گا، یہ انتا فائل ہے، بائی مسٹیک ہوا مجھ سے. اچھا تو کیا میں بول رہی تھی، میں بتا رہی تھی کہ اچھا اب یہاں پہ یہ جو فعل مضارع مجزوم ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لا کی وجہ سے، نہ کہ جواب الشرط کی وجہ سے. جواب الشرط کی وجہ سے یہاں پہ یہ مجزوم نہیں ہوا، یہاں پہ یہ لا نہیں کی وجہ سے اس وقت مجزوم ہوا ہے. اوپر جو فعل مضارع مجزوم ہوا تھا وہ ان شرطیہ کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہوا تھا، اس لا کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. یہاں پہ یہ مجزوم ہوا ہے اس لا نہیں کی وجہ سے، اس لا نہیں نے اس کو مجزوم کیا ہے. ٹھیک. اور یہ پھر آپ کہیں گی کہ یہ پھر جواب الشرط بھی تو ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جواب الشرط ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گا، وہ آپ کو اس مجزوم سے نہیں آپ نے نوٹس کرنا کہ اس وقت یہ مجزوم ہوا ہے تو اس لیے جواب الشرط ہے. جواب الشرط آپ کو پتہ چلے گا اس فا کی وجہ سے، اس فا سے پتہ چلے گا کہ یہاں سے اب جواب الشرط شروع ہو چکا ہے، نہ کہ اس کے مجزوم ہونے کی وجہ سے. یہاں پہ چونکہ فا موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی نشان آپ کو جواب الشرط میں 2 نشانیاں ملیں گی. یا تو آپ کو فا حرف نظر آئے گا، اگر فا حرف نظر نہ آیا تو وہاں پہ جو فعل ہوگا فعل مضارع وہ آپ کو مجزوم نظر آئے گا. دونوں میں سے کوئی ایک نشانی ملے گی. ٹھیک. تو اب یہاں پہ فا نہیں ہے نا، فا اوپر والی آیت میں فا موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو فعل مجزوم نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو مجزوم ہوا ہے یہ جواب الشرط کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے، اس لا نفی کی وجہ سے نہیں. اور یہاں پہ اب آپ کہیں گی کہ ابھی میں نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو، ایک چیز آتی ہے، یا تو فا آئے گا یا حرف فعل مضارع مجزوم ہوگا. یہاں پہ تو دونوں موجود ہیں، تو یہاں پہ دونوں تو موجود ہیں، لیکن یہ فا جو ہے یہ حرف جو ہے جواب الشرط کی وجہ سے ہے. اور یہ تشہد اس لیے مجزوم ہوا کیونکہ پیچھے لا نہیں تھا. اگر لا نہیں نہ ہوتا تو یہ پھر فعل مضارع مجزوم نہ ہوتا، یہ آپ کو رفع میں نظر آتا. پھر اب چونکہ لا آیا ہے تو اس لا کو پھر اب یہ لا نہیں بنے گا. تو اس طرح سے آپ کو یہ کلیئر فرق پتا چل جائے گا لا نہیں اور لا نفی کا جب ان شرطیہ ہو تو. ٹھیک. اچھا معاہم مرکب اضافی ہے، اس میں ظرف مضاف ہے، تو یہ ٹریٹ کس طرح کیا جائے گا؟ مرکب جاری کی طرح شبو جملہ ہوتا ہے یہ، تو یہ متعلق فعل بن جائے گا. تو اب یہ جو پہلا حصہ تھا یلو والا پارٹ، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، اتنا حصہ جو ہے یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ شرطیہ. فا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے تو اب جو اتنا حصہ ہے پورا یہ بن جائے گا جواب الشرط، جملہ فعلیہ جواب الشرط. اور یہاں پہ جواب الشرط کی نشانی کیا ہے؟ فا، نہ کہ یہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جواب الشرط کی نشانی اس کا مجزوم ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ترجمہ کریں گے. اگر وہ گواہی دیں تو تم گواہی مت دینا. دیکھیں یہاں پہ اب آرڈر دیا جا رہا ہے کیونکہ لا نہیں ہے نا، تو یہ تشہد مجزوم ہوا ہے اس لا کی وجہ سے، نہ کہ جواب الشرط کی وجہ سے. جواب الشرط میں تو آ گیا اس فا کی وجہ سے. تو تم گواہی مت دینا. اب اگر یہ لا نفی اگر سمجھیں اگر اور ترجمہ کریں گی تو پھر تو غلط ہو جائے گا. پھر تو ہو جائے گا کہ تم گواہی نہیں دیتے. یہ تو ایک عام بات ہے. اس میں کہا جا رہا ہے تم گواہی مت دینا. ٹھیک ہے.
کس کے ساتھ نہ دینا؟ ان کے ساتھ. اگر وہ گواہی دیں تو تم گواہی مت دینا ان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ مجھے امید ہے سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ چیزیں پریکٹس مانگتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کو دیکھنا بہت اچھا ہو جائے گا. تھوڑا اس کا ہوم ورک دے دیجیے گا یا پھر سے اور پریکٹس کروا دیجیے گا تو انشاءاللہ یہ اچھا سے اور سمجھ آ جائے گا. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ بتایا. آج کے ہوم ورک میں تو ایسی میں نے اگزامپل نہیں دی ہوئی، کیونکہ میں آپ کو میرا تھوڑا ابھی لیکچر بھی تھوڑا لانگ ہو رہا ہے، میں تھوڑا ویسے بتاتی چلوں. میں نے ہوم ورک میں پہلے دی 15 آیتیں، میں پھر کٹ ڈاؤن کیا 12 پہ آئی، پھر کٹ ڈاؤن کیا 10 پہ لے کر آئی. میں کہا میری اسٹوڈنٹس کے لیے ہیوی نہ ہو جائے، کام کی زیادہ نہ ہو جائے، لیکن جو بھی سسٹرز پریکٹس چاہتی ہیں میرے پاس آیات اویلیبل ہیں، میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گی، مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کے لیے مزید میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یا بوجھ تو بس سفر قرآن پاک کو کون سمجھ سکتا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہوم ورک سمجھنے کی وجہ سے بعض سسٹرز پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں، اس لیے میں نے کم کر دیا تھا، لیکن جو پریکٹس چاہتی ہیں تو میں ضرور دوں گی انشاءاللہ. آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ میں نے بھی تو دیکھا پریکٹس میں بھی کہ میرا بس چل نہیں رہا تھا، میں نے اور بھی کتنی آیتیں میرا دل کرتا پریکٹس کراؤں، پر بھی ٹائم اوپر ہو جاتا ہے. جلدی سے کوئی سسٹر آ جائیں. سسٹر شازیہ آپ بھی کریں گی؟ جی آپ کا مائک انمیوٹ ہے جی، آ جائیں. آج جو ہے حرف استفہام ہے فا جو فا کو ہے رہنے دیں، فا کو رہنے دیں. لم کو بتائیں. ہرگز نہیں، اور وہ جو ہے لم حرف ناصب ہے یا جازم؟ لم ناصب. ایک منٹ، نشانی کو لے کر آئیں. لم میں 2 حروف ہیں، لام اور میم، ہاں جی، ناصب اور جازم. ہاں کون سے اور حرف ہیں جو میچ کر رہے ہیں؟ جی یہ میم میچ کر رہا ہے میم تو میچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب جازم. جازم ہے، مجزوم ہے جی. تو ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا مطلب یہ فعل بھی مجزوم ہوا، ٹھیک ہے. اور ینظرو یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں اس پہ ہاتھ نون مجزوم بھی بولیں. مجزوم ہے، اور اس کے نون کو اس نے مجزوم کر دیا ہے، اور یہ ہم کی ضمیر ہے اس میں. ہوم اور فائل ہے. ویری گڈ. السمائی کون سا مرکب ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. نہ نہ نہ، نو الا حرف جار ہے، حرف جار ہے. ہاں تو یہ مرکب جاری ہوا. جار مجرور مل کے یہ ینظرو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ جار مجرور اس کے جار مجرور مل کے اس کے لیے کیا بنے گا؟ فعل کے لیے متعلق متعلق خبر بنے گا. فعل خبر تو یہاں موجود ہی نہیں ہے. متعلق فعل بنے گا. اوکے. فوقہم یہ کیا ہے؟ فوقہم یہ ظرف زمان نہیں ہے، نہیں یہ بالکل ظرف زمان، بالکل صحیح بتایا. اور ظرف زمان سے بننے والا جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کو بھی ٹریٹ بالکل مرکب جاری کی طرح کریں گی. تو یہ بھی پھر کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بنے گا. مرکب اضافی بن گیا. اب آگے کیا بنے گا فعل کے لیے؟ فعل کے لیے یہ بنے گا متعلق. فعل. یہ بھی متعلق فعل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی جس میں ظرف مضاف ہو وہ بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح جار مجرور کیے جاتے ہیں، مرکب جاری. اچھا. ینظرو فعل اپنے ہم فاعل اور 2 متعلق فعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. کیا تم سب تم نہیں، وہ ان سب. کیا ان سب کیا ان سب انتظار دیکھا، نظر دیکھا. دیکھا، کیا ان سب نے دیکھا کیا ان آسمان. سب نے نہیں دیکھا، کیونکہ نفی کرنی ہے نا، لام نفی کرتا ہے ماضی میں. کیا ان سب نے نہیں دیکھا آسمان کی اوپر. نہیں، آسمان کی طرف اپنے اوپر. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر آسمان کی طرف، یعنی کیا انہوں نے اپنے اوپر نہیں دیکھا اتنا بڑا آسمان. ٹھیک ہے، اس طرح سے. دیٹس گڈ. اچھا چلیں جی. اب نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جی سسٹر خالدہ آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم لن السلام. ہو اگر جائے گا حرف سسٹر نسرین ناصب. آپ نیکسٹ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے جی. لن حرف ناصب ہے. اور آگے جلدی جلدی بتاتی جائے کیونکہ ٹائم 1 گھنٹے سے اوپر جا رہا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون اور یہ فعل مضارع اور فعل مضارع ہے، اور فاعل
नाहनु, लका क्या है? लका जार मजरूर, और वेरी गुड। ये हो गया हत्ता क्या है? ओ यस, हत्ता ये बन गया मुतालिक के फेल। हत्ता क्या है? हत्ता है, याद नहीं आ रहा है, हरफे जदाई हरफे है जर, क्या? इसको आप हरफे जर कहेंगी। हरफे जर। वेरी गुड, ये हो गया हरफे जर। तफजुरा, ये क्यों मंसूब है फिर? ये तो हरफे जर है, इसको किसने मंसूब किया? लन नहीं, नहीं, अन ने। अन 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 मस्तिया ने, अन पोशीदा है। अन बस अन एक जी। अन को ज़हन में रखना है कि एक खाली, चाहे हरूफ नासबा हो चाहे हरूफ जाज़मा, दोनों हरूफ में से सिर्फ एक अन ऐसा हर्फ है जिसने दो हरूफ को हायर किया हुआ है, एक हत्ता हरफ जर को और एक लामे जर को, और खुद हाँ उधर जी मौजूद नहीं होता, लेकिन अक्सर अपना जरूर डालता है। अन को बस जी। ज़हन में रखें, बाकी इसके यानी अलावा कोई अगर हर्फ ऐसा नहीं है। यानी अगर आपको नजर आ रहा है नासिबा वो हर्फ और पीछे उसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अन जो है बिल्कुल, वो महजूफ है, अन महजूफ अन है। मानसूब जी है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक जी सिस्टर खालिदा, तफजुरा। तफजुरा, इसका रूट वर्ड फा जीम रा, और फेल मुजारे, फाइल इसका अंता, वेरी गुड। लना क्या है? जार मजरूर, वेरी गुड। मिनल अर्दी, ये क्या है? मीना लदी, ये भी जार मजरूर है। जार मजरूर होके ये भी मुतालिक, ठीक है, इसलिए लना भी मैंने कर दिया मुतालिक के फेल, मैं डायरेक्ट मुतालिक कर दिया क्योंकि वो स्पेस आयत थोड़ी लंबी थी, और स्पेस का मसला यम्बुअन जो था। है मफूल है, क्या मफूल है? यम्बुअन। वेरी गुड, यम्बुअन जो है इस वक्त मफूल है, हालत नसब में नजर आ रहा है। तफजुरा फेल अपने अंता फाइल दो मुतालिक और मफूल से मिलके पूरा जुमला फेलिया होकर हत्ता के लिए क्या बनेगा? हत्ता के लिए अन नासबा है ना, तो इसमें नहीं, अन को छोड़ दें, हत्ता हरफे जर के लिए क्या बनेगा? मजरूर, सॉरी मजरूर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मजरूर हो जाएगा हत्ता हरफे जर की वजह से। अब हत्ता हरफे जर और अपने पूरे मजरूर से मिलकर, जार मजरूर ये आपको पता है हमेशा मुतालिक होता है। नो में नो के होगा जाएगा। हाँ, ये जो नु मीना फेल था उसका एक मुतालिक आ चुका था, अब ये पूरा दूसरा मुतालिक बनेगा, मुतालिक के फेल 2। वेरी अब गुड। अब नु मीना फेल अपने नहनु फाइल और दो मुतालिक से मिलकर अब कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। इतना, ये पूरा हिस्सा जुमला फेलिया। अब तर्जुमा करें। लन नोमिना लका हत्ता तफजुरा लना मिनल पहले इतना अर्दे। करें, लन नुमिना, बस इतना करें, लन नुमिना। हम ईमान लाएंगे, हाँ, हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, किस पर? लका, आप पर। और अब आगे है यहाँ तक हत्ता, के, इसका यहाँ तर्जुमा करें। तक के फजर का तफजुरा, मतलब होता है फाड़ के निकालना कुछ। देखिए हाँ, फजर भी क्या होती है? फजर क्या होती है? वो रात की तारीकी को फाड़ के रोशनी निकलती है ना, दिमाग में है। तू फाड़ कर निकले तू फाड़ निकाले। हमारे लिए जमीन से। किसी और का माइक अनम्यूट है, प्लीज चेक कर लें। हमारे लिए मिनल अर्दी, जमीन से, यम्बुअन नाबा, यम्बुअन इसको कहते हैं चश्मा। हाँ, चश्मे की सूरत में, चश्मे के तौर पर। तो वो उन्होंने कहा था कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे तुम पर जहां तक कि तू फाड़ निकाले हमारे लिए जमीन से एक चश्मा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर है? जी आ जाए, बिल्कुल आ जाए। ये जो फा को रहने दे, ये जो लाम है ये क्या है? नो, लाम अमर, लाम अमर। और याबुदू, क्या तो लाम अमर हो क्या? जी, जी याबुदू या, और ये मजजूम हुआ है, इसका नून मजजूम हो गया, और ये वेरी गुड। इसमें फाइल क्या है? इसमें हम की फाइल है, होम फाइल है। अच्छा, अब ये जो है ये फेल मुदारे, ये मजूम हुआ है लामे अमर की वजह से, ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। इसका तर्जुमा करें। पस्त में चाहिए कि इबादत करो तुम सब। हाँ,
بس انہیں عبادت کرنی چاہیے یا انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یعبدو ہے, یہاں پہ بھی یعبدو ہے. یہاں پہ یہ یعبدو مجزوم تھا, اب یہ یعبدو کیا ہے, مجزوم یا منصوب؟ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جو لام آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. لام تاکید ہے, لام تعلیل ہے, اور اس میں یہ لام تعلیل ہوتا ہے حرف جر, ٹھیک ہے, لام تعلیل. تو اس کو منصوب پھر کس نے کیا؟ اس لام نے, ان مضمر نے. ان جو اس میں چھپا ہوا ہے. جی 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 جی, لام تعلیل یہ لام جر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا, یہ لام تعلیل جو ہے حرف جر ہو گیا. یعبدو اس وقت یہ فعل مضارع, اس کو منصوب لکھنا تھا مجھے, یہ منصوب ہے, ٹھیک ہے, یہ بائی مسٹیک ہوا ہے. فعل مضارع منصوب ہے اور اس میں ہم فاعل ہے, اور یہ پورا کا پورا مجرور ہو جائے گا اس لام جر مجرور کی وجہ سے. اب یہ جار مجرور مل کے پھر یہ متعلق بنے گا, اور کس کے متعلق ہوگا وہ بھی پیچھے موجود نہیں ہے. یہاں پہ ایک بار پھر کہوں گی یہ بائی مسٹیک مجزوم لکھا گیا ہے. پھر وہی بات یہاں کی, یہ جو فعل مضارع مجزوم میں نے کاپی پیسٹ کیا تو وہ بس ایڈٹ نہیں کیا, یاد نہیں رہا مجھے. تو اتنی زیادہ آتی تھی شاید اس وجہ سے بھی پتہ نہیں سم ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ منصوب ہے, ٹھیک ہے, اس کو ان مضمر نے منصوب کیا ہوا ہے. تو متعلق ہو گیا, اب اس کا ترجمہ کریں. لام تاکید ہے, تاکید اس میں ڈالی جائے گی. تاکید نہیں ہے, یہ لام حرف جر ہے, حرف جر ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کو وجہ لام تعلیل وجہ تاکہ کر کے کریں گے آپ. شرطیہ, اس میں شرطیہ ڈالیں گے. نہیں, شرط بھی نہیں ہے, تاکہ وجہ بیان ہو رہی ہے. ٹھیک. تاکہ وہ عبادت کریں, وہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے کہ انہیں عبادت کرنی چاہیے, اور یہاں پہ ہے تاکہ وہ عبادت کریں. اور یہ یہاں پہ یعبدو منصوب ہے اور یہاں پہ یعبدو مجزوم ہے. اور میرے یہ دو اگٹھی لانے کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو مجزوم اور منصوب کا پتہ چلے. لیکن دیکھیں میں بائی لک کہ یہاں پہ بائی مسٹیک مجھ سے دونوں پہ مجزوم ہو گیا ہے, حالانکہ پہلا والا مجزوم ہے, دوسرا والا منصوب ہے. اچھا, الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ پریکٹس کمپلیٹ ہوئی. ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں. اب جو یہ جو پورا ہے نا یہاں پر یہ والا پیج, اس کے اندر سے آپ کو تمام جتنے بھی فعل مضارع منصوب ملے, مجزوم ملے, آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, لکھنا ہے کہ کون سا. بلو سرکل کر لیں فعل مضارع منصوب کو, اور ریڈ سرکل کر دیں فعل مضارع مجزوم کو. اور اگر آپ لا نفی اور لا نہیں کا بھی فرق کریں تو بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس پیج کی آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے. اس کے اندر میں سے کوئی ایسا, غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا, اور اس میں یہ ہوگا, یہ نون فا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نفع دینا, فائدہ دینا. فرار جو ہم اردو میں بھی فرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بھاگنا. قتما کا مطلب چھپانا. شہادت کا مطلب گواہی. قاتل کا مطلب یہ تو پتلا ہی ہے, قتل کرنا. اور یہاں پہ یہ سارے میں تاکلو ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ کب یہ تاکلو منصوب ہے, کب مجزوم ہے, اور کب کیا ہے, جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. عقل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا, کھانا. اچھا, یسکونو کا مطلب ہوتا ہے سکون. سکون بھی اسی لفظ سے نکلا ہے نا, سکون. ٹھیک ہے. تو باقی تو آپ انشاءاللہ کر لیں گے اس کا ترجمہ. اور تأتیہ یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. اور بجینہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی دلیل. کھلی دلیل, واضح دلیل, اور آنا حمزہ تایا. اور یسیرو کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا یا گھومنا. ٹھیک ہے. گھومنا پھرنا یا سیر کرنا اس میں آ جاتا ہے. حکمہ اس میں ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنا. آپ بھی کہیں گے کتنی آیتیں دے دی ہیں. دیکھیں پریکٹس تو ضروری ہے نا. قرابہ تو آج ہماری پریکٹس میں ویسے بھی اس میں آیا ہے قریب ہونا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ پریکٹس سیشن کمپلیٹ ہوا. تھوڑا لمبا تھا ہمارا آج کا سیشن, پر کوئی بات نہیں. تھوڑا کوئی لیکچر 1 گھنٹے سے اوپر ہو جاتا ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن سم ٹائم سسٹرز کہتی ہیں کہ لیکچر لمبا ہو گیا. بہرحال چلیں دعا مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور اگلے جہاں اس کا بدلہ دے.
یہ بہت کنفیوز لیٹر ان کی پریکٹس جی بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین۔